with the name of Allah Almighty. Second here, hunger and population explosion. Explosion کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا, دھماکے سے پھٹ جانا, زیادہ ہو جانا. بھوک اور آبادی کا بڑھ جانا. اینا نے یہ چیپٹر لکھا ہے. وہ اس میں بتاتی ہے کہ بھوک کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں بھوک کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کھانے پینے کی بھوک. جی, عموماً کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہونا اس کو بھوک کہتے ہیں, لیکن رائٹر اس کی ڈیفینیشن پراپر کرتی ہے. وہ کہتی ہے کھانے پینے کے لیے نہ ہونا یہ بھوک نہیں ہے, یہ ہنگر نہیں ہے. ہنگر یہ ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں آپ وہ نہ کھا سکیں. اوکے, ایک آدمی 2 وقت کا کھانا تو کھاتا ہے, لیکن وہ کیا کھانا چاہتا ہے اسے وہ نہیں ملتا. لاہور کے لوگ جو کھانا چاہتے ہیں موسٹلی وہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قدر رچ سٹی ہے. لیکن لاہور سے باہر جب جاتے ہیں تو ایک انسان کی خواہش ہے کہ آج فش پکائی جائے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اٹس مین دیٹ وہ بھوک میں ہے, وہ ہنگر میں ہے. تو رائٹر بتاتی ہے کہ قحط کہاں کہاں آیا ہے. جب آبادی ایک دم بڑھی ہے تو بھوک پیدا ہوئی ہے. آبادی بڑھی کیسے ہے؟ کیونکہ ہمارے ہیلتھ امپروو ہوئی ہے. بچے جو پیدا ہوتے تھے پہلے 100 میں سے 98 مر جاتے تھے. اب بچے سارے بچ جاتے ہیں تو برتھ ریٹ ہمارا اچھا ہے. ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوا ہے کیونکہ میڈیسن ہے. پہلے لوگوں کو بیماری ہوتی, علاج نہیں تھا, مر جاتے تھے. رائٹر کہتی ہے جب آبادی بڑھ گئی, آبادی کا ایکسپلوژن ہو گیا تو پھر بھوک نے جنم لیا. اور کن کن کنٹریز میں بھوک آئی ہے. اب بھی آپ کو پتہ ہے نا, تھر کے علاقے میں, سندھ میں بھوک سے لوگ مرتے ہیں. کیسی بات ہے. لیکن میں اس میں ایک المیہ یہ بھی کنسیڈر کرتا ہوں کہ لوگ یہ مائیگریٹ نہیں کرتے. لاہور میں 60% لوگ مائیگریٹڈ ہیں, اب شاید 70% ہو گئے. تو جو بلند اور مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ مائیگریشن کرتے ہیں, بہتر جگہ پر جاتے ہیں. اوکے, اور پھر سروائیو کرتے ہیں. آئیے ہم اس کو کویشچن, only 2 questions are over there. For notes you can contact me 0333 4655 305. This is your host lecturer MK Bhutta. Question number 1, صرف 2 کویشچن ہیں اور انہی میں سے ہی سوال آئے گا, چاہے آپ پنجاب میں کسی بھی بورڈ کے ہیں. Question number 1, what does hunger mean on a large scale as viewed by the author? آپ ہنگر سے کیا مراد لیتے ہیں بڑے پیمانے پر, جیسا کہ رائٹر نے دیکھا, آتھر نے دیکھا, اینا نے دیکھا. اینا جس طرح بڑے پیمانے پر بھوک کو دیکھتی ہے, آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یار وہ کہہ رہی ہے بھوک کا کیا مطلب ہے, بس یہ بات کی گئی ہے. 2013. اور ہاؤ ڈو فیمنز اکر. فیمن اس کی رائٹ پروننسیشن ہے اکارڈنگ ٹو کیمبرج ڈکشنری, ٹاکنگ ڈکشنری. تو فیمن کا مطلب قحط, بھوک سے موت. فیمن کیسے وقوع ہوتی ہے, فیمن کیسے آتی ہے, قحط کیسے آتا ہے. 2013. Describe some great famines of the world. دنیا کے اندر بڑے بڑے جو قحط آئے ہیں وہ بیان کریں. 2010. بنگلہ دیش کے اندر ایسا قحط آیا تھا کہ بڑی بڑی عمر کے آدمی جن کی سفید داڑیاں تھیں, ان کے پیچھے باڈی ایسے تھی جیسے بلی کی باڈی ہوتی ہے, جیسے بندری کی باڈی ہوتی ہے. اتنا بڑے منہ کے ساتھ چھوٹے سے جسم, اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. وہ 4 پاؤں پر وہ سے رینگتے رہتے تھے. اتنی فیمن. اب تو جہاں بھی بھوک آتی ہے تو پوری دنیا وہاں پہنچ جاتی ہے, امداد دیتی ہے. امریکہ آ جاتا ہے, جاپان آ جاتا ہے, پاکستان بھی کئی جگہ پر اب بھوک مٹانے میں قحط آتا ہے تو حصہ لیتا ہے. What was the condition of hungry children in Kenya?
کینیا کے اندر بھوکے بچوں کی کیا صورتحال تھی؟ آئیے ان 5 اور 6 کویشچنز کا ایک ہی آنسر ہے. ہنگر ڈز ناٹ مین مسنگ میل. بھوک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کھانا مس کر دیں، آپ کو 3 ٹائمز میں سے 2 ٹائم کا کھانا ملے، 1 ٹائم کا کھانا نہ ملے، یہ ہنگر نہیں ہے. راز نہاں ہے رب دا نائیں. پیٹ نہ منگے مزہ تائیں. یہ کسی پوئٹ نے کسی بھوک زدہ علاقے میں بیٹھ کر کہا. اس نے کہا کتنا مزہ ہے کہ پیٹ روٹی نہ مانگے. ایکسٹریم ہے یہ. مطلب ہے ہمارے ملک کے سلطان پر ایک بہت بڑا سینٹنس کہا ہے. اس نے کہا تو اپنی ذات پر ہے، اس نے مجبور نے. اس نے کہا ہے راز نہاں ہے رب دا نہ ہے، پیٹ نہ منگے مزہ تائیں. اوکے، کین یو امیجن؟ میں 3 ماہ تک میں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا، فروٹ بھی نہیں کھایا. سرسوں کا تیل 2 گھونٹ یا ہرڑ وہ منہ میں رکھتا تھا، اور میں اتنا کمزور ہو گیا لوگ مجھے کہتے تم ہیروئن پیتے ہو، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہیں گے میں 3 ماہ تک ایک گھر تھا میرے پاس، اکیلا اس میں رہتا تھا، 4 مرلے کے گھر میں، اور BA کی تیاری بھی کر رہا تھا. پیسے نہیں تھے لیکن کھانا 3 ماہ نہ کھانا. آپ امیجن کریں کہ آپ کی کڈنی کی، آپ کے معدے کی، آپ کے بالکل لین، آنکھیں باہر آ گئی، ایسا لگتا ہے جیسے میں ہیروئن پیتا ہوں. بس یہ صورت ہے. تو پیٹ نہ منگے مزہ تائیں. ایسے ہی اس پوئٹ کی حالت تھی. اس نے کہا پیٹ نہ مانگتا کاش، کتنا مزہ آتا. تو بھوک کا مطلب ایک میل کا مس ہونا نہیں. اٹ مینس پرماننٹ لیک آف فوڈ. اس کا مطلب ہے مسلسل فوڈ میں کمی، خوراک نہ ہونا. on a large scale it spreads famine. اور بڑے پیمانے پر یہ چیز قحط کو جنم دیتی ہے. جب کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو تو بڑے پیمانے پر ایسا ہوگا تو کیا آئے گا؟ قحط آئے گا. Usually famine occurs due to diseases. اکثر وہ کہتا ہے فیمن ہوتا ہے diseases in crops. جب فصلوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو گندم تھوڑی ہوئی مارکیٹ میں، فروٹ تھوڑا ہوا مارکیٹ میں، تو لوگ سارے بھاگیں گے، لوگ سٹور کریں گے، تو کئی لوگ بھوک سے مرنے لگ جائیں گے. اینڈ لیک آف رین، یا بارشوں کی کمی کی وجہ سے کیا آتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پانی کم ہو یا فصلوں کو بیماری لگے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قحط آ جاتا ہے. گڈ. انڈیا، ایجپٹ کون سا ملک ہے؟ مصر، اور جہاں اہرام مصر ہیں. ایجپٹ، یورپ اینڈ کینیا had faced many famines. یورپ، کینیا نے کئی قحط دیکھے ہیں. The writer said that، رائٹر کہتا ہے کہ during famine in Kenya، کینیا میں جب فیمن آیا، بھوک آئی، قحط آیا، children were like emotionless blind sticks. بچے ایسے تھے جیسے ایموشن لیس ہوں، جیسے ان کے اندر جذبات ہی کوئی نہ ہوں، اور وہ اندھے ہوں، اور وہ سٹکس ہوں. بس وہ ایسے ٹھہر رہے تھے جیسے اندھے اور بغیر جذبات کی لکڑیاں ٹھہری ہوتی ہیں، کالی. جب رائٹر وہاں پر جا کر ان سے ملی، ان کو دیکھا تو وہ ایسے بغیر جذبات کے ایسی لکڑیاں ٹھہری ہوئی تھی. کویشچن نمبر 2، واٹ از دا مین ریزن فار پاپولیشن انکریز ٹوڈے؟ آج جو پاپولیشن انکریز ہو گئی ہے، پاپولیشن کا مطلب آبادی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ 2013. واٹ از مینٹ بائی برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ؟ کیا مطلب ہے برتھ ریٹ کا، پیدائش کی شرح کا، اینڈ ڈیتھ ریٹ، اور موت کی شرح کا. اینڈ ہاؤ ڈid they affect the population of country؟ اور اس کا
ملک کی پاپولیشن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بھئی برتھ ریٹ کیا ہے، ڈیتھ ریٹ کیا ہے، اور اس کا تعلق پاپولیشن سے کیا ہے؟ آپ سمجھائیں گے مجھے اونچی آواز سے؟ سر برتھ ریٹ کے پرانے زمانوں میں اگر ہم دیکھیں تو بچے کم پیدا ہوتے تھے، بچے ہوتے پیدا زیادہ تھے پر لیکن جلدی مر جاتے تھے پر، لیکن اب اچھے ہاسپٹل بن گئے، اچھا علاج آ گیا، ویکسینز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ نہیں ہوتی، اس لیے ان کی ریٹ آف برتھ بڑھ گیا ہے اور ریٹ آف ڈیتھ بھی کم ہو گیا، جس کی وجہ سے اب پاپولیشن بڑھ گئی اور اس لیے قحط آ جاتا ہے۔ ہاں گڈ۔ اور ہاؤ ڈو برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ افیکٹ دا پاپولیشن آف اے کنٹری؟ ایک ملک کی آبادی پر ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ آنسر: دا ریشو بائی وچ بیبیز آر بورن از کالڈ اے برتھ ریٹ۔ وہ شرح، وہ ترتیب، وہ کیلکولیشن جس کے تحت بچے پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں برتھ ریٹ۔ بچے جس شرح سے پیدا ہوتے ہیں اسے برتھ ریٹ کہتے ہیں۔ دا ریشو بائی وچ پیپل ڈائی از کالڈ ڈیتھ ریٹ۔ جس شرح سے لوگ مرتے ہیں اسے ڈیتھ ریٹ کہتے ہیں۔ دا مین ریزن فار دا انکریز آف پاپولیشن از ایڈیشن۔ پاپولیشن کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے اضافہ ہونا ان برتھ ریٹ، برتھ ریٹ کا اچھا ہونا، اس میں اضافہ ہونا، اینڈ ریڈکشن، کیا لفظ ہے؟ ریڈکشن، اور کمی ہونا ان ڈیتھ ریٹ، اور موت کی شرح میں کمی۔ اب لوگ، آپ اپنے محلے میں 10ویں دن 11ویں دن جا کے اعلان سنتے ہیں کوئی فوت ہو گیا ہے، اور محلے میں سروے کریں تو ہر دوسرے دن ہر روز کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور صحت یاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنائی صفی۔